Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Section 28 Counterfeit. A person is said to be counterfeit who causes one thing to resemble another thing intended by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will be thereby be practiced. جب کوئی بھی شخص کسی چیز کو دوسری چیز کی مشابہت دیتا ہے اور اس چیز کو مشابہت دینے کا ارادہ کسی بھی شخص کو دھوکہ دینا ہو اور اس شخص کو یہ پتہ ہو کہ اس چیز کو مشابہت دینے سے کسی بھی عام شخص کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو اس شخص کو کاؤنٹرفٹ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے ایک رولیکس واچ بنائی، اس کی کاپی کر کے، اس کی ریسیمبلنس کر کے، ٹھیک ہے، ہو بہو رولیکس واچ جیسی ایک دوسری نقلی واچ بنائی اور کوئی بھی عام شخص اس کو نہیں پہچان سکتا، اور اس کی نیت میں بھی یہی تھا، اس کا ارادہ یہی تھا کہ اس سے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے اس واچ کو دیکھنے سے، اور ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واقعی اصلی رولیکس ہے، تو اس شخص کو ہم کاؤنٹرفٹ کہیں گے۔ یہاں پہ ایک دوسرا جو مثال ہے، اگر کوئی بھی شخص ایک جعلی نوٹ بناتا ہے 1000 کا یا 100 کا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہو بہو ویسا کا ویسا ہی بناتا ہے اور کوئی بھی عام شخص اس کو نہیں پہچان پاتا، اور اس شخص بنانے والے شخص کا ارادہ بھی یہی ہے کہ لوگ اس سے دھوکہ کھا جائیں گے، تو اس شخص کو ہم کاؤنٹرفٹ کہیں گے۔ یہاں اس سیکشن 28 کاؤنٹرفٹ میں 2 ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں۔ ایکسپلینیشن نمبر 1، اٹ از ناٹ اسینشل ٹو کاؤنٹرفیٹنگ دیٹ دی امیشن شوڈ بی ایگزیکٹ۔ یہاں یہ ضرور نہیں ہے کہ نقل بالکل ہو بہو ہو، بلکہ صرف اتنا ہی اصل دکھنا چاہیے جتنا کہ عام آدمی دھوکہ کھا سکے۔ یہاں یہ ضرور نہیں ہے کہ نقل بالکل اصل جیسی ہو، بس اتنا ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی دھوکہ کھا سکے۔ مطلب ایک 100 روپے کا نوٹ ہے اور ایک عام آدمی جو ہے اس کو نہیں پہچان سکتا، اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ اصلی ہے، تو ایکسپلینیشن نمبر 1 میں یہی کہتا ہے۔ Explanation number 2، when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person is causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would be thereby be practiced۔ کوئی بھی شخص ایک چیز کو دوسری چیز سے اس طرح مشابہت کرے کہ کوئی بھی شخص اس سے دھوکہ کھا سکے، اور جس نے یہ چیز بنائی ہے اس کی نیت میں دھوکہ دینا تھا اور یہ جانتا تھا کہ لوگ اس سے دھوکہ کھائیں گے، تو اس سے مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے رولیکس واچ بنائی، اس نے اپنے گھر میں ہی رکھ دی، لیکن بنائی بالکل ہو بہو، چاہے اس کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے میں یہ واچ باہر جو ہے بیچوں گا رولیکس کر کے، یا اس نے ایک نوٹ بنایا بالکل اصلی جیسا، تو یہ بعد میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے میرا انٹینشن نہیں تھا اس کو چلانے کا، لیکن اس نے بنائی تو ہو بہو، مطلب کہ 100 روپے کا نوٹ ہے، اس نے جو ہے 100 روپے کے نوٹ کے جیسا ہی نقلی نوٹ بنایا، لیکن اس نے اپنے گھر میں رکھ دیا اور اس نے چلایا نہیں، پھر بھی اس کو سزا ملے گی کاؤنٹرفیٹ کی، کیونکہ اس نے اس جیسا ہو بہو بنایا۔ بعد میں کورٹ میں یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے بازار میں استعمال تو نہیں کیا، لیکن اس نے بنایا تو صحیح نہ ہو بہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص استعمال شدہ ٹکٹس کو اس طرح تبدیل کرے کہ وہ غیر استعمال شدہ ٹکٹس لگیں، تو اس شخص کو بھی کاؤنٹرفیٹ کہا جائے گا۔ ہوپ آپ کو کاؤنٹرفیٹ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، پاکستان پینل کوڈ کے دوسرے سیکشنز کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں آپ کو پاکستان پینل کوڈ 1860 کا ایک پلے لسٹ ملے گا جس میں سارے سیکشنز موجود ہیں، ان کے بھی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ Kindly subscribe my YouTube channel Law Student and press the bell icon and share with your friends also. And you can follow me on other social media platforms. Link in description or you can search them.